نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شاہین اللہ آپ کی حیات مبارکہ پہ ہم نے نشستیں شروع کی ہیں، تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کے آستانے کے سامنے، آپ کے آستانہ کے سامنے ایک عورت رہتی تھی جو غلط عورت تھی، بدکار عورت تھی، فحشا عورت تھی۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کے پاس چند لوگ آئے، ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے جب سامنے دیکھا آپ کے آستانے کے تو وہ کہنے لگے، یا شیخ یہاں کون رہتا ہے؟ کیا کوئی بڑا آدمی رہتا ہے؟ کوئی خاص بندہ رہتا ہے؟ کون رہتا ہے ادھر؟ کبھی کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرمانے لگے، بھی ادھر ایک عورت رہتی ہے، وہ جو ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، حضور آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ پاک اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، اور وہ جو اس گھر میں عورت رہتی ہے اس کو بھی اللہ پاک ہدایت فرما دے۔ آپ دعا فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کو جب انہوں نے یہ کہا تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا حل اب کرنا ہی پڑنا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا ہے، اس کو سیدھے رستے پہ لانا ہی پڑنا ہے۔ تو وہ چونکہ غلط عورت تھی، حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ جب عصر کی نماز ہوئی تو اس کے بعد آپ اس کے پاس گئے اور اشرفیاں لے کے گئے۔ آپ نے جا کے اس کو کہا کہ بھئی تو سب کو خوش کرتی ہے، سب کو راضی کرتی ہے، تو آج مجھ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی آپ کہنے لگے آج مجھ کو خوش کرے گی؟ تو اس نے کہا، جی میرا تو کام ہی یہی ہے، لوگوں کو خوش کرنا، مجھے تو پیسے چاہیے، آپ پیسے دیں میں آپ کو بھی خوش کر دوں گی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرمانے لگے، بھی یہ لو پیسے اشرفیاں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرے ڈیرے پہ آنا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ بڑا خوش ہوئی، اس نے کہا، واہ یہ وہ بزرگ ہیں جو میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو میرے خلاف کرتے ہیں،
میرے ڈیرے پہ آنے سے روکتے ہیں، تو اب تو یہ قابو آ گئے ہیں، میں تو جاؤں گی۔ تو وہ جب رات ہوئی تو شام کو تیار ہو کے، فل تیار ہو کے جناب وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کے آستانے پہ آ گئی، اور دل میں اس کے یہی خیال تھا کہ یہ مجھے روکتے ہیں، میرے گاہکوں کو خراب کرتے ہیں، تو اب اس کو جو کرنا ہے بابا جی کو کر لیں، تو صبح میری اور ان کی لائن ایک ہوئے گی۔ جب میری اور ان کی لائن ایک ہوگی تو پھر میرا تو فائدہ ہی ہے نا، میرے گاہک جن کو یہ روکتے ہیں ان کو آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ چلو، وہ یہی سوچتی جا رہی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرمانے لگے بھی ایسا کر، سب سے پہلے تو نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جا کے وضو کر کے آ۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھ سے جو کروانا چاہتے ہیں وہ کروائیں، وضو کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بھی میں نے پیسے دیے ہیں، آپ کو پیسے دیے ہیں، میں اپنے طریقے سے کروں گا جو کرنا ہے۔ وہ گئی وضو کر کے آئی، جب وضو کر کے آئی تو آپ فرمانے لگے بھی اب آپ نے وضو کر لیا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ میرے حجرے کے اندر جائیں، وہاں سے میرا لباس پہن کے آئیں اور یہ لباس اتار کے آئیں۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا بابا جی جو میں نے کپڑے اپنے پہنے ہیں یہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ فرمانے لگے بھی نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرا لباس پہن کے آؤ۔ تو وہ گئی، جا کے حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کا لباس پہن کے آ گئی۔ جب وہ آئی تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کہنے لگے بھی جیسے میں کروں میرے پیچھے ویسے ہی کرنا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی کہ یہ بابا جی مجھ سے کیا کروائی جا رہے ہیں، میں تو اپنے حساب سے آئی تھی، یہ کوئی اپنا ہی نیا ہی اپنا کام شروع کروایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہ کہنے لگی بابا جی میں نے کبھی ایسے کچھ نہیں کیا جو آپ مجھ سے کروا رہے ہیں، آپ جو کام کریں جس کے لیے میں آئی ہوں۔ آپ فرمانے لگے بھی جس کے لیے تو آئی ہے، جس کے لیے تو نے پیسے لیے میں نے وہی تجھ سے کروانا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی، آپ نے کہا بھی جیسے میں کروں میرے پیچھے ویسے ہی تو نے کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نفل کی نیت کی، چونکہ فرضی عبادت ہو چکی تھی آپ نے نفلی عبادت کی نیت کی۔ جب آپ نے نفلی عبادت کی نیت کی تو شیخ عبد القادر جیلانی خطب ربانی آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے کہا جیسے جیسے میں کروں گا ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اور جب سجدے میں گئے، سجدے میں جا کے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک میرا کام تھا یہاں تک اس کو لے کے آنا، میں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، تیری بارگاہ تک لے آیا ہوں اپنی کوشش سے، میرے مالک اب تو جانے اور یہ جانے، میں نے اپنی کوشش مکمل کی ہے تیری بارگاہ میں اس کو پہنچانے کے لیے۔ یا میرے مالک اب یہ سر سجدے سے اٹھے اس کا، اور یہ نہ رہے جس طرح کی یہ پہلی تھی، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت، میرے مالک اپنے نیک بندوں کے صدقے، اپنی پاک ذات کے صدقے اس کو بدل دے۔ تو ایسا ہی ہوا،
جب اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو وہ نہ رہی. آپ نے مکمل کیے 2 نفل. مکمل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ یا شیخ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس دلدل میں پھنسی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میں کس گندگی میں پھنسی ہوں، کس غلاظت میں پھنسی ہوں. آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے میرے دل کے میل کو ختم کیا. آپ کے صدقے سے اللہ پاک نے میری عقل، میری سوچ، میرے ذہن کو پاک کر دیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. اور پھر ساری زندگی اس عورت نے عبادت میں گزاری، ساری زندگی اپنی اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت میں گزاری. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے معاملات حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کے جو جناب کتابوں میں درج ہیں، تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک وہ ذات ہیں کہ جن کے مد مقابل کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی آپ کے مد مقابل نہیں ہے. تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک، آپ چونکہ شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، تو ولیوں کے ولی حضرت سلطان باہو عارفین دنیا جانتی ہے. آپ کی شان میں لکھتے ہیں، آپ حضور غوث اعظم کی شان میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں اے تن میرا او یارو پرزے پرزے تے جوں درزی دیاں لیراں ہو انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رل ساں سنگ فقیراں ہو تے بغداد شہر دی کی نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں ہو تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو. یعنی کہ ولیوں کے ولی، شہنشاہ، وہ بھی آپ کے در کے ٹکڑے مانگتے ہیں. اور جب صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا نا، اس وقت آپ کے مدرسے کے طالب علم تھے اور امام غزالی کے مدرسہ کے طالب علم تھے جو اس جنگ میں موجود تھے. وہ جنگ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ہوئی تھی. اس میں آپ کے مدرسے کے طلبہ اور ہر سال 3000 طالب علم آپ کے مدرسہ سے پڑھ کے نکلتے. اور حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک پھر آپ وہ ذات
جب دنیا سے جانے کا وقت آیا آپ کا تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو کیا تلقین کی؟ آپ نے اپنے اہل و عیال کو یہ تلقین کی کہ اللہ کے جو بندے ہیں 4 چیزیں ان میں ہمیشہ رہیں۔ آپ کے اولاد میں سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے کہا کہ 4 چیزیں وہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے ولی کی جو صفت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ علم پڑھے، دوسرے نمبر پہ وہ علم پڑھائے، تیسرے نمبر پہ اخلاق پڑھے، پھر آگے اخلاق بانٹے دنیا میں۔ یہ دوستو 4 چیزیں ایسی ہیں جو اولیاء اکرام میں ہونی چاہیے، اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی درج کیا ہے کہ چاہے کوئی جتنا مرضی بھی ہو، عامل جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عمل کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ عامل جتنا مرضی بڑا ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے آپ کو، لیکن اگر وہ 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اللہ کے دین کے پیروکار نہیں ہے، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ غوث اعظم کی ذات پاک پھر 561 ہجری آپ کا وصال پاک ہے۔ جب آپ نے دنیا سے رخصت ہوئے، یہ جو دنیا ہے فانی دنیا ہے، تو 561 ہجری میں آپ اس فانی دنیا سے مال کے حقیقی کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے بڑا علم پھیلایا دنیا میں، بہت علم پھیلایا، اتنا علم پھیلایا آپ نے کہ آپ کی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس طرح آپ نے وہ کام کیے دنیا میں جو اللہ کے نیک بندوں کو کرنے چاہیے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، شاید اس بات کا آپ کو پتہ نہ ہو، نہ آپ نے سنی ہو، تو وہ بات یہ ہے، جب اس طرح کے غوث اعظم کی ذات پاک آپ نے علم پھیلایا، علم پڑھا، علم پڑھایا، تو پھر کیا ہوا؟ چند وہ لوگ جو لوگ اسلام دین کے مخالف تھے، انہوں نے ایک دیکھا نظام کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے بندوں کو بڑا مانتے ہیں، اللہ کے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو وہ جو مشرک لوگ تھے، انہوں نے ایک ایسا روپ اپنایا، مشرک لوگوں نے ایسا روپ اپنایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں سے ثابت کرنے لگے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرو۔ انہوں نے علم پھیلا دیا نا، اپنا جھوٹا علم، اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن
شرن کوئی کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ مشرک تھے نا۔ تو انہوں نے دنیا میں ایک بات پھیلا دی کہ ہم عاشق ہیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں۔ ارے بھائی، تو ولیوں کو مانتا ہے تو ولیوں کی صفت تو دیکھ، ولی کرتے کیا رہے ہیں اپنی حیات مبارکہ میں؟ ولیوں نے تو ایک نماز نہیں چھوڑی اپنی حیات مبارکہ میں، اور تو کہتا ہے کہ میری جنم جنم کی پڑی ہے، تو کہتا ہے مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، میں عاشق ہوں۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق کے احکامات کو مانے، معشوق کا حکم مانے۔ بھئی تو کیسا عاشق ہے؟ تو مشرک ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں، یہ باتیں مشرک لوگوں نے اولیاء اکرام کا روپ اپنا کر دنیا میں پھیلائی ہیں کہ عاشق کی نماز پڑھی ہوتی ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ لعنت تیری ایسی عاشق رسولی تے جے تو محبوب دی گل نہیں مننی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا۔ اللہ پاک نے بارہا بار قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کر۔ یہ سب مشرکوں والی باتیں ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں وہ لوگوں کو دین سے ہٹاتے ہیں اور دین سے دوری دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ دین سے پیار کریں گے، اللہ کی محبت ان کے سینے میں رہی، اگر یہ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ ان کے تمام مسائل حل کرے گا۔ اگر ہم ان کو اپنے پیچھے لگا کے رکھیں گے تو پھر انہوں کو ہم نے منکر بنانا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے دوستو کہ مسلمانوں کو منکر بنایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ 5 جگانہ نماز صدقے دل سے، خلوص دل سے ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالے گی۔ اگر آپ اللہ کے احکامات مانیں گے، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے، میرا توکل ہے اللہ کی ذات پہ کہ جو بندہ اللہ کے احکامات مانے گا، اللہ کی ذات انشاءاللہ العزیز، میرا دعویٰ ہے بلکہ کہ جو اللہ کے احکامات مانے گا، اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ کی ذات تو پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات اپنے مسلمان بندوں سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے۔ تو یہ جو نشستیں ہم نے شروع کی تھیں، آج وہ اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ پاک صدقہ تمام نیک لوگوں کا، جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کے حال پہ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے، اور سب کی جو پریشانی ہے، جو مسلمانوں کا مسائل ہے، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے صدقے، تمام انبیاء اولیاء اکرام کے صدقے اور اپنی پاک ذات کے صدقے سب کے مسائل اللہ پاک حل کریں، اور اللہ پاک ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنے پیاریوں کے صدقے آئندہ بھی جاری و ساری رکھنے کی اور اس کام کو چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب تک اللہ پاک نے اس جسم میں روح سانس ڈالی ہے، تندرستی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ، یہ سلسلہ اللہ کے حکم سے اور تمام
نیک لوگوں کے قدموں کے صدقے یہ جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔